شدید گرمی میں کراچی والے دوہری اذیت کا شکار، پانی کا بحران سنگین تر ہو گیا۔ واٹر کارپوریشن نے ملبہ کے الیکٹرک پر ڈال دیا۔ ترجمان نے بتایا کہ الیکٹرک کے مین کیبل میں فالٹ سے پمپنگ اسٹیشن کو بجلی معطل۔ کراچی کو 5 کروڑ 40 لاکھ گیلن یومیہ پانی کی کمی کا سامنا۔ ضلع وسطی اور غربی کے کئی علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر۔ واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بجلی کی خرابی کا مستقل حل نہ نکالا گیا تو پانی کی فراہمی مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی سبسڈی ختم نہیں کی جا رہی۔ 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 95 لاکھ سے بڑھ کر 2 کروڑ 15 لاکھ ہو گئی۔ ان لوگوں کو 527 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ کچھ بڑے سولر سسٹم رکھنے والے بھی 200 یونٹ سے کم استعمال کر کے مڈل اور لوور مڈل کلاس پر بوجھ بن رہے ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس، کہا پہلا ہدف تمام صارفین کو QR کوڈ کے ذریعے میٹر سے لنک کرانا ہے۔ ڈیٹا آنے کے بعد صحیح حقدار صارفین کو ڈسکاؤنٹ جاری کریں گے۔ سبسڈی صرف اہل صارفین تک پہنچائی، رجسٹریشن نظام متعارف کرایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹرانسفارمر مرمت کے لیے رقم لینے اور رسید نہ دینے پر لیسکو کو آڑے ہاتھ لے لیا۔ ایکس پر واقعے کی تفصیل بتا دی، لکھا میرے ملازم کے گاؤں میں ٹرانسفارمر جل گیا، لیسکو کے پرانے مہربان CEO کو فون کیا کہ کسی کو فون کریں اور مہربانی فرمائیں۔ ملازمین نے ٹرانسفارمر مرمت کر دی اور 80,000 روپے لے لیے۔ گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے لیسکو ملازمین کو ادائیگی کر دی، رسید کسی نے نہیں دی، باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ حال ہے، ایک سابق بجلی کا وزیر سفارشی ہو اور موجودہ کابینہ کا رکن بھی ہو، اس کی سفارش پر بھی واردات سے گریز نہیں کیا جاتا۔ عام صارف کا کیا حال ہوگا؟ رقم کی باقاعدہ ادائیگی ہوئی ہے، لیسکو رسید سے انکاری ہے۔ خواجہ آصف نے لیسکو کا جو ذکر کیا ان کے خلاف ایکشن لے لیا گیا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں خواجہ آصف کا ٹویٹ خود احتسابی کا عمل ہے، سوالوں کو عوام میں لے کر آتے ہیں پھر ان کو حل کرتے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو کے حکم پر مینیجر S&I نے تحقیقات شروع کر دی۔ غفلت برتنے پر لائن مین شوکت علی، پلک شیر اور لائن سپرنٹینڈنٹ محمد حسین معطل۔ ٹرانسفارمر کی مرمت کرنے والے شبیر کے خلاف مقدمہ درج۔ ایرانی حکام شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے اور تدفین کی تیاری کر رہے ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کا جنازہ جنگی صورتحال اور سیکیورٹی خدشات کے باعث متعدد بار مؤخر کیا۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو امریکی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں واقع جنگی اعتبار سے اہمیت کے حامل بیو فورٹ پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے اسرائیلی افواج کی سلامتی کے لیے یہ انتہائی اہم مقام ہے۔ حزب اللہ کے خلاف زمینی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان اور وادی بیکا کے 7 دیہات خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ جنوبی لبنان میں جھڑپ کے دوران ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، 4 زخمی ہوئے۔ لبنانی صدر کا امریکی وزیر خارجہ کو ٹیلی فون، جنگ بندی کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ مصر کی جنوبی لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، اسرائیلی فورسز کے انخلا پر زور، فرانس کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا لبنانی سرزمین پر اسرائیلی قبضے اور فوجی کارروائیوں کو کسی صورت جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں مگر جلد بازی نہیں کریں گے، اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کریں گے، ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنہ ہرمز کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز پر اپنی بہو کو انٹرویو، بولے ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں نیا ڈیڈ لاک، امریکی صدر نے مجوزہ معاہدے کی کئی شرائط بدل ڈالی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے مزید سخت شرائط پیش کر دی۔ مطالبات میں یورینیم کے ذخائر پر کنٹرول، آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے مکمل رسائی اور ایران کے طویل مدتی جوہری خاتمے کی شرط شامل ہے۔ نیا فریم ورک ایران کو دوبارہ غور کے لیے بھیج دیا گیا۔
ایرانی حدود میں داخل ہونے والا ایک امریکی ڈرون مار گرایا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی MQ-1 ڈرون نے ایران کے خلاف کارروائی کی کوشش کی. ایرانی دفاعی نظام نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہ جانے والا جہاز ناکارہ بنا دیا. اعلامیے کے مطابق امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر گیمبیا کے پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی فوج نے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو نئی وارننگ دے دی. آبنا ہرمز کے انتظام میں کسی فوجی مداخلت پر کارروائی ہوگی. امریکی صدر ٹرمپ کا جنگی لباس میں آگے بڑھنے کا اشارہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی AI سے تیار تصویر شیئر کی جس میں انہیں فوجی لباس میں دکھایا گیا. وہ ہاتھ سے آگے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پس منظر میں جنگی طیارے فضا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امریکی پرچم سے مزین جنگی بحری جہاز طوفانی سمندر میں پیش قدمی کر رہے ہیں. تصویر کے ساتھ کیپشن دیا گیا ہے تم حواس باختہ ہو رہے ہو. پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ سے متعلق تمام امور اور اہداف پر اتفاق. تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے پر غور. ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم تقریباً 18,000 ارب روپے ہو سکتا ہے. تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے FBR کے ورچوئل مذاکرات جاری. آئندہ مالی سال 220 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جانے کا امکان. FBR کا ہدف 13,979 ارب سے کم کر کے 13,005 ارب روپے ہو سکتا ہے. آئندہ مالی سال ٹیکس کا ہدف 15,264 ارب روپے ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز سے 7,413 ارب روپے حاصل ہونے کا امکان. بجٹ میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ہدف 1,727 ارب روپے ہو سکتا ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں درآمدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان. امپورٹڈ گاڑیوں پر ہوئی ڈیوٹی کم کیے جانے اور ایکسپورٹ انڈسٹری کی خام مال پر آئے ٹیرف میں کمی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر بجٹ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے خام مال سستا ہونے کا امکان. وزارت صنعت و تجارت نے نیشنل ٹیرف پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا. زراعت سے وابستہ درآمدی خام مال پر ٹیکسز اور زرعی آلات اور مشینری پر امپورٹ ڈیوٹی کم ہو سکتی ہے. الیکٹرک گاڑیوں اور بائک کا پلانٹ لگانے کی مشینری اور آلات پر اضافی کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان. سندھ میں پانی کی قلت شہریوں کو پینے کے پانی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. سندھ کے عوام کو پانی سے محروم رکھنے کی صورتحال کسی بھی صورت قبول نہیں. وفاقی حکومت ارسا کے جانبدارانہ فیصلوں کا فوری نوٹس لے. سینئر وزیر شرجیل میمن کا مطالبہ. کہا کسی بھی صوبے کو دوسرے صوبے کے حصے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی. سندھ میں قلت ہے جبکہ چشمہ، جہلم اور تونسا پنجنت لنک کینالز کے ذریعے پانی منتقل کیا جا رہا ہے. کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں کو پینے کے پانی کی فراہمی براہ راست دریائے سندھ سے جڑی ہے. پانی کی کمی کے یہ منفی اثرات کراچی کی صنعتوں اور مجموعی معاشی سرگرمیوں پر بھی پڑیں گے. KMC نے ہل پارک کی زمین کے لیے NOC جاری کرنے کی تردید کر دی. KMC نے لیٹر کو جعلی اور فرضی قرار دیتے ہوئے ہل پارک کی اراضی پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا. ڈائریکٹر لینڈ KMC نے SSP ایسٹ اور SHO فیروز آباد کو قانونی کارروائی کے لیے خط لکھ دیا. KMC کا کہنا ہے کسی فرد یا ادارے کو ہل پارک کی زمین پر ترقیاتی حقوق نہیں دیے گئے. مشروط NOC کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. NOC میں سرکاری یا KMC زمین پر قبضے کی کوئی اجازت موجود نہیں. ہل پارک کی 62 ایکڑ زمین میں پہاڑ شامل ہے. ڈائریکٹر لینڈ نے کس قانون کے تحت ہل پارک میں پلاٹ کی NOC دی؟ جماعت اسلامی اس حوالے سے کیوں خاموش ہے؟ خریدنے والوں کو دیکھنا چاہیے وہ کہاں پلاٹ خرید رہے ہیں. MQM کے رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس. کہا KMC کے افسران قبضہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. PECHS ایڈمنسٹریٹر نے تباہی مچا رکھی ہے. جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر PECHS کے قانونی مشیر ہیں. جماعت اسلامی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے.
ہل پارک کی زمین کی ایمسی کی ملکیت ہے اور رہے گی. ہل پارک کی 1 انچ زمین بھی کسی کو الاٹ نہیں کی. میں کراچی مرتضی وہاب کی نیوز کانفرنس. جماعت اسلامی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے کیا, نہیں ہوتا تو سندھ سرکار کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. ہمارے پاس کاموں کی رپورٹ آ رہی تھی, ان کے پاس کھالوں کی. عید کے روز صبح 11 بجے حافظ نعیم کو اندازہ ہو گیا علائشوں کا نظام درہم برہم ہے اور ان کے ٹاؤن چیئرمین کہہ رہے تھے شاباش سالڈ ویسٹ شاباش. کھالوں اور لاشوں کی سیاست نے شہر کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تم لوگ فیصلہ کر لو سیاست کرنی ہے یا عوام کی خدمت. سعودی وزیر حج نے آئندہ حج پالیسی کا اعلان کر دیا. آئندہ سال حج کے خواہش مند ابھی سے پاسپورٹ بنوا لیں. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں اس سال بھی حج کے لیے بہترین انتظامات کیے. پاکستانی حجاج کرام نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. شکایات کا تناسب 1% سے بھی کم رہا. PIA کا بعد از حج آپریشن. پہلی پرواز گزشتہ روز 114 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچی. آج دوسری حج پرواز PK 732 جدہ سے لاہور پہنچ گئی. کراچی آنے والی پہلی پرواز PK 860 شام 7:25 پر پہنچے گی. گیس, پانی اور سیاحت کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود ہمارا صوبہ غریب ہے. خیبر پختونخوا پنجاب کو تو گیس اور پانی دے رہا ہے لیکن ہمارا کسان گندم نہیں لا سکتا. گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بنو سوات اور نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے وزرائے اعلیٰ نے اپنے علاقوں میں کتنا کام کیا. DI خان میں اس وقت سب سے بڑی سیاسی قوت پیپلز پارٹی ہے. صوبائی وزیر اطلاعات شفیق جان کہتے ہیں کہ پی حکومت عوامی خدمت, شفافیت اور ترقی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. تمام ارکان اسمبلی بانی چیئرمین کے ویژن کے مطابق عوامی خدمت کے لیے پرعزم ہیں. سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی. نوکنڈی میں پارا سب سے زیادہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. تربت اور سبی میں 42 ڈگری. دادو میں پارا 44. نواب شاہ اور سکھر میں 42 ڈگری. حیدرآباد میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں درجہ حرارت 35. گرمی کی شدت 40 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے جنوب مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. اسلام آباد کے اٹھال چوک کے قریب ریس لگاتی گاڑیوں نے کئی افراد کو رون ڈالا. 4 افراد جاں بحق, 4 زخمی ہو گئے. 6 موٹر سائیکلوں اور 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا. جاں بحق عامر اور عدیل کے ورثاء نے مقدمہ درج کرا دیا. ایک نوجوان کے لواحقین کا میت سڑک پر رکھ کر احتجاج. لاڑکانہ کے علاقے گھنٹی پھاٹک کے قریب پولیس پارٹی پر حملہ. مقابلے کے دوران پولیس اہلکار مجیب الرحمان سولنگی شہید. دوسرا اہلکار شدید زخمی. گجرانوالہ میں مبینہ پولیس مقابلے میں خطرناک ڈاکو محمد اویس ہلاک. پولیس کا کہنا ہے ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا تو ملزمان فرار ہو گئے. مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی ذلت آمیز پسپائی کا عالمی سطح پر واضح اعتراف. وسطی یورپ کے ملک سربیا کے صدر نے بھارتی S-400 دفاعی نظام کی تباہی کے پاکستانی موقف کی تصدیق کر دی. انٹرویو میں بطور غیر جانبدار تجزیہ کار زمینی شواہد اور دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر حقائق بیان کیے. کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ میں چینی ہتھیاروں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بھارتی دفاعی نظام کے ریڈار کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. بھارتی تردید کے باوجود دستیاب رپورٹس S-400 ریڈار سسٹم کے متاثر ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں. اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز, ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. فلم لو دی سو نے دھوم مچا دی. کراچی, لاہور اور پنڈی کے سینما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین کا تانتا بن گیا. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید.